حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبولیت کے بعد شادی کے مسئلے کا پہلا مرحلہ جو تھا وہ طے ہو گیا. یہ منگنی ہو گئی جسے ہم منگنی کہتے ہیں. لیکن اس منگنی میں کوئی روپیہ نہیں رکھا گیا, اس منگنی پہ کوئی مہندی نہیں لگائی گئی, اس منگنی پہ کوئی گانے نہیں گائے گئے, اس منگنی پہ دھوم دھڑکا نہیں کیا گیا, اس منگنی پہ جو ہے شور شرابہ نہیں ہوا. انتہائی پروقار پرسکون تقریب ہے. علی آ کے رشتہ مانگتے ہیں, نبی رشتہ عطا کر دیتے ہیں, اہلاً و سہلاً سے جواب عطا فرماتے ہیں. کہ وہ سبحان اللہ. کوئی رسم نہیں, کوئی رواج نہیں. آج ہمیں رسموں نے ذلیل کر دیا, آج ہمیں رسموں نے کہیں کا نہ چھوڑا. بہرحال میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن اتنا کہوں گا, نہ رسم مہندی ہے, نہ رسم روپیہ ہے, نہ رسم ڈھول باجا ہے, نہ ہی سہیلیوں کے گیت ہیں, نہ کوئی مجلس ہے. انتہائی سادگی کے ساتھ یہ پہلا مرحلہ طے ہو جاتا ہے. بس ایک سادہ سا سوال ہے علی کا اور ایک سادہ سا پروقار جواب ہے نبی کا. دو عظیم کائنات کی شخصیتوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے. یعنی علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ ساز شادی. کائنات میں سب سے عظیم, کائنات میں سب سے اعلیٰ, کائنات میں سب سے افضل, کائنات میں سب سے بالا تاجدار رسالت نے علی اور مرتضیٰ سے فرمایا, علی شادی کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ آگے آگے بھی پنکھے پہ آ گیا. شاباش. فرمایا علی جی یا رسول اللہ, شادی کے اخراجات اٹھانے کی بات طاقت ہے, شادی کے اخراجات برداشت کرنے کی؟ یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا گھوڑا تو تیرا جہاد میں کام آئے گا, ایسے کر بازار میں چلا جا اور زرہ بیچ کر شادی کے اخراجات کے لیے پیسے رکھ. کیا بات. کائنات کی عظیم شخصیت جس کو رسول پاک صاحب الاولاد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر کا دروازہ ارشاد فرمائیں, شادی کے اخراجات اٹھانے کے لیے, وہ بھی نبی کی بیٹی ہے. نبی نے جائیداد نہیں دیکھی, کاروبار نہیں دیکھا, بزنس نہیں دیکھا, نبی نے علی کو دیکھا. شادی کے اخراجات اٹھانے کے لیے کیا حکم فرما رہے ہیں کہ اپنی زرہ کو بیچ, گھوڑا اپنے پاس رکھو, جہاد میں کام آئے گا. یہ بھی تو جہاد میں کام آتی تھی, لیکن گھوڑا زیادہ کام آنے والا تھا, زرہ کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا. لیکن آپ دیکھیے منظر ہی بدل گیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ اٹھائی اور بیچنے کے لیے بازار میں تشریف لے گئے, زرہ کی بولی لگا دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا علی ہیں اور اپنی زرہ بیچنے کے لیے بولی لگا رہے ہیں. علی کیا ہوا؟ عثمان میرے رفیق, میں زرہ کو بیچنا چاہتا ہوں, میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے رشتہ طے پا گیا ہے اور زرہ اس لیے بیچ رہا ہوں تاکہ شادی کے اخراجات اٹھا سکوں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا لگاؤ, کیا قیمت لگاتے ہو, کتنی قیمت لوگے؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ 450 درہم دوں گا. عثمان غنی نے 450 درہم نکالے, علی کے ہاتھ پہ رکھ دیے. فرمایا یہ لو, زرہ میرے حوالے کرو. زرہ لے لی, 450 درہم دے دیے. جب 450 درہم دے دیے, زرہ کو دیکھا اور علی المرتضیٰ جب چلنے لگے تو عثمان غنی نے آواز دی, علی جی بات سنو, یہ زرہ میری طرف سے گفٹ ہے, پیسے بھی لے جاؤ, زرہ بھی لے جاؤ, کل کو جہاد میں کام آئے گی. تلوار تیری ہوگی, زرہ میری ہوگی. تلوار دشمنان خدا کو مزہ چکھائے گی اور زرہ جس میں علی کو دشمنوں کے وار سے بچائے گی. تلوار رحمان کی, زرہ عثمان کی. یہ دو تحفے علی کی زندگی میں قیامت تک کے لیے نشان ہوں.
کیا بات، تحفے ہوں تو ایسے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کو بیچ کر اور واپس بھی پھر گفٹ کے طور پر قبول کر کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابا الحسن لست اولا بالزرع منک وانت اولا بالدرہم منی۔ مشہور شیعی مورخ اس موقع پر لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی، کتاب ہے بہار الانوار، اس کے اندر تحریر کرتا ہے کہ جب علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زرہ واپس لے لی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے اور آ کر سارا واقعہ سنایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر دیے، فرمایا فدعا لہ بخیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے لیے خیر کی دعا فرما دی۔ نہیں سمجھ، جس کے لیے خیر کی دعا رسول پاک فرمائے، جو علی سے زرہ خرید لے پھر تحفتاً واپس کر دے، اس سے بڑی عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک دوسرے کے محسن بھی تھے، وہ تو ایک دوسرے کے احسان مند بھی تھے، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، آپس میں شیر و شکر تھے کہ آپس میں پیار محبت کے ایسے ناطے ایسے رشتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں سبھی کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ جنتیں لے گئے۔ تو اور میں اپنا عقیدہ خراب نہ کریں، سارے صحابہ عقیدہ بناؤ، 1,40,000 صحابہ ہماری آنکھ کا تارا ہے، اور جتنے اہل بیت ہیں سب ہماری آنکھ کا تارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر ایک ادنا صحابی جو ایمان لایا، جس نے کلمہ پڑھا، وہ آسمان ہدایت کا ستارہ بن گیا۔ بنا کہ نہیں بنا؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تفریق کیے یوں فرمایا اصحابک النجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کا اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے۔ کوئی تفریق نہیں کی، کسی صحابی کو علیحدہ نہیں کیا، کسی صحابی کو سیپریٹ نہیں کیا، کسی کو مینشن نہیں کیا، سب صحابہ کے متعلق فرما دیا صحابی کا نجوم، سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بہرحال گرامی قدر سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر فرما دی، اور کرتے بھی کیوں نہ، میرا ایمان کہتا ہے کہ علی کے گھر میں تو فاطمہ اب آ رہی ہے، علی کو مقام مل گیا، بلند مقام ملا کہ بعض پیغمبر کے گھر میں بیاہے گئے، لیکن عثمان غنی کو بھی تو دیکھو نا، ان کے گھر میں تو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ہیں۔ اب عثمان غنی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، ادھر صدیق اکبر ہیں، وہ رسول پاک کے سسر ہیں، ان کی بیٹی رسول پاک کے گھر میں ہے۔ عمر کا گھٹاؤ گے تو عمر کی بیٹی بھی تو حضور کے گھر میں ہے، جس کا نام حفصہ ہے وہ بھی تو حضور کے سسر ہے۔ سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، باپ کا درجہ گھٹاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، بیٹے کا درجہ گھٹاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے۔ بہرحال میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ زرہ کے پیسے علی نے حضور کو پکڑا دیے، حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب پہ نظر دوڑائی، سامنے ابوبکر صدیق نظر آئے، جو آپ کے سامنے تو بیٹھا کرتے تھے، ادھر ابوبکر بیٹھتے تھے، ادھر عمر بیٹھتے تھے، ادھر عثمان بیٹھتے تھے، پاس علی اور مرتضیٰ بیٹھتے تھے، پیچھے سارے صحابہ بیٹھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابوبکر پہ نظر پڑی، ابوبکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ حضور علیہ السلام نے وہ پیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیے، ابوبکر بازار میں چلے جاؤ اور علی کے لیے سامان جہیز خرید کر لاؤ، شادی کا سامان خرید کر لاؤ۔ ابوبکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے لیے، علی اور مرتضیٰ کے لیے سامان خریدا، جہیز کا سامان خریدا،
گویا جسے آج آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ شادی کی شاپنگ کرنی ہے، بازار جانا ہے، شادی کی شاپنگ کے لیے جو ہستی بازار گئی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ مخصوص آدمیوں کو پیغام بھیجا جن میں چاروں یار تو پہلے ہیں، ابو علی کی تو شادی ہے اور باقی تین تو پہلے ہیں۔ ابو بکر کو پیغام بھیجا، عمر کو پیغام بھیجا، عثمان کو پیغام بھیجا، عبد الرحمن بن عوف کو پیغام بھیجا، سعد بن معاذ کو پیغام بھیجا، کچھ انصار کے لوگ بلائے، مسجد نبوی میں اکٹھے کیے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، فاطمہ کو رخصت کرنا ہے، نکاح کی تقریب ہے، تشریف لے آئے۔ یہ حضرات تشریف لے آئے۔ اب بارات تو علی نے لے کے آنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بلا لیے ہیں، مہمان حضور نے بلائے ہیں، اب بارات لے کر علی نے آنا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بارات ہے، کائنات نے ایسی بارات نہیں دیکھی ہوگی۔ علی المرتضیٰ بارات لے کر آ رہے ہیں لیکن ساتھ دوست بھی نہیں ہیں، احباب بھی نہیں ہیں، رشتہ دار بھی نہیں ہیں، یار بھی نہیں ہیں، مستورات بھی نہیں ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو علی المرتضیٰ شیر خدا اکیلے ہی چلے آ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ بارات بھی آپ، دلہا بھی آپ، بارات لے کر آ گئے، اکیلے ہی آ گئے، اور بڑی مزے کی بات یہ کہ پرانے لباس میں آ گئے، کہو سبحان اللہ۔ پرانے لباس میں آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ باتیں تو ہیں بیچ میں بہت کرنے والی، لیکن میں شارٹ کر کے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی، اور یہ پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ نکاح کی تقریب بھلا کون سے مہینے میں منعقد ہوئی؟ محرم کے۔ حضور کا اپنا نکاح بی بی زینب کے ساتھ محرم میں ہوا۔ حضور کی لخت جگر، جنہیں حضور نے کہا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نکاح محرم میں۔